سوال یہ ہے کہ مونم بھائی، یہ تعین کیسے ہو کہ میری کیا ذمہ داریاں مجھ پر عائد ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے خالد بھائی کہ یہ دیکھا جائے کہ مجھ پر ذمہ داریاں ہیں کتنی۔ جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا ہے، اگر مرد ہے یا عورت ہے، دونوں پر ہر اعتبار سے اس کے منصب کے لحاظ سے ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں۔ عورت کی 4 حیثیتیں بیان کی گئی ہیں، ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے۔ اب اسی طرح اب حیثیتوں کو دیکھتے چلے جائیں، ماں ہے تو ماں پر کیا ہے، بہن ہے تو بہن ہونے کے اعتبار سے، بیوی ہے تو بیوی ہونے کے اعتبار سے، بیٹی ہے تو بیٹی ہونے کے اعتبار سے اس پر کیا ذمہ داریاں عائد ہیں۔ اسی طرح مرد ہے، جیسا کہ آپ نے خود بیان فرما دیا، اگر وہ بیٹا بھی ہو سکتا ہے ایک وقت میں، شوہر بھی ہو سکتا ہے، باپ بھی ہو سکتا ہے، بھائی بھی ہو سکتا ہے، تو اس اعتبار سے اس پر کون کون سی ذمہ داریاں ہیں۔ اب ان ذمہ داریوں کا تعین کیسے ہو؟ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن نشین بندہ کر لے کہ جب تک کسی ذمہ داری کا تعین نہیں ہوگا نا، اس وقت تک اس ذمہ داری کو وہ بندہ کما حقہ پورا نہیں کر سکتا۔ جب تک اس کو پتہ نہیں چلے گا میری ذمہ داری ہے کیا، جب خود ذمہ دار کو پتہ نہیں ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، تو جب اس نے نہیں کرنا تو کوئی اور کیا خاک کرے گا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ میری ذمہ داریاں کون کون سی ہیں۔ آپ کامیاب لوگوں کو پڑھیں خالد بھائی، تو وہ لوگ اپنے روم کے اندر لسٹ لگا کے رکھتے ہیں کہ مجھ پر کیا ذمہ داریاں ہیں۔ روزانہ ان کو دیکھتے ہیں کہ مجھ پر یہ ذمہ داریاں ہیں، ان کو میں کتنا ان پر پورا اتر رہا ہوں اور کتنا اس پر پورا نہیں اتر رہا۔ تو جب تک ان چیزوں کا تعین نہیں ہوگا تب تک بندہ ان ذمہ داریوں کو کما حقہ پورا نہیں کر سکتا۔ آپ ڈاکٹر اور مریض کی مثال کو دیکھ لیجئے، ڈاکٹر نا لسٹ پہ بنا کے دے دیتا ہے مریض کو، بھئی تمہاری ذمہ داری میں سے یہ ہے کہ تم نے یہ چیز کھانی ہے یہ نہیں کھانی۔ جب وہ لکھ کے دے دیتا ہے، مریض اس کو دیکھتا ہے، اس کے سامنے پتہ ہوتا ہے اس کو، بھئی میں شوگر کا مریض ہوں، مجھے یہ چیز نہیں کھانی۔ اب جب اس کو نے لکھ کے دے دیا کہ یہ تمہاری ذمہ داری میں سے ہے کہ یہ تم نے کھانا ہے اور یہ تم نے نہیں کھانا، اور اس کو پتہ ہے کہ اب یہ اگر کھاؤں گا تو کتنا نقصان ہوگا اور یہ اگر نہیں کھاؤں گا تو پھر میرے ساتھ کیا ہوگا، جب اس کو سارا کچھ اس کو بتا دیا جاتا ہے، لکھ کے بتا بھی دیا جاتا ہے، دکھا بھی دیا جاتا ہے، اور جو بندہ پھر بھی بندہ احساس نہ کرے اور وہ چیز کھاتا رہے، پرہیز نہ کرے، اور پھر اس کے نقصان اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ جو ہے وہ ہاسپٹل میں ہے یا گھر میں ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا نقصان کیا ہے، تو یوں ذمہ داری کا تعین ڈاکٹر مریض کے لیے کر دیتا ہے۔ ایک میں نے مثال دی ہے، لیکن ویسے بندہ دیکھا جائے کاروباری ہے یا شوہر ہے یا باپ ہے یا بیٹا ہے، کسی بھی اعتبار سے اس پر ذمہ داریاں عائد ہیں تو ان ذمہ داریوں کا تعین کرے، یہ ذمہ داری مجھ پر ہے، کس کا خرچہ مجھ پر دینا لازم ہے، کس کا خرچہ مجھ پر نہیں ہے، میں نے گھر کے اندر کیسے رہنا ہے، میں نے کس کا خرچہ اپنے جو ہے ذمہ لے رکھا ہے، ان چیزوں کا تعین کرے۔ جب تک تعین نہیں ہوگا وہ ذمہ داری کو ادا نہیں کر سکتا۔ یہ بات تو سب سے بنیادی بات ہو گئی۔ اور جو لوگ ذمہ داریوں کا تعین کر لیتے ہیں، اب تعین کرنے کے بعد دوسرا مرحلہ بھی آتا ہے کہ وہ اس کو ادا کیسے کر رہے ہیں۔ احساس ذمہ داری یا ذمہ داری کا احساس، یہ ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے۔ جب تک یہ ذہنی کیفیت انسان کے ذہن پر طاری رہتی ہے، انسان سکون سے نہیں بیٹھتا۔ جب تک وہ کام کر نہ لے، سوچتا رہتا ہے یہ کام کرنا کیسے ہے، کس انداز میں کرنا ہے، یہ کام جلدی کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ کام زیادہ نفع مند کیسے ہو سکتا ہے۔ 3-4 چیزیں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں۔ ایک کام سامنے ہے تو پھر اس کی پلاننگ اور مختلف خد و خال اس کے واضح کرتا ہے، اور جو لوگ اس کام میں کامیاب ہوتے ہیں نا، وہ ان سے بھی مشورہ کرتا ہے، یار یہ ذمہ داری تم پر بھی ہے، اب یہ مجھ پر بھی آنے لگی ہے، تم اس میں کامیاب کیسے ہوئے ہو۔ وہ اس سے بھی ٹپس وغیرہ لیتا ہے کہ بتاؤ میں نے کیسے کرنا ہے، تم نے اس کو کیسے مینج کیا ہے۔ تو وہ ان لوگوں کے ساتھ مشورہ بھی لازمی کرتا ہے، اور مشورے کے اندر برکت بھی ہے کہ ایسے لوگوں سے مشورہ کیا جائے، بھئی آپ اس کام میں کامیاب کیسے ہوئے ہیں۔ تعین تو ہو گیا، پہلا تھا تعین۔ اب تعین کرنے کے بعد دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے، جب تک اب بنیادی چیز کیا ہے، تعین نہیں کیا نا، آگے والے مرحلے سارے بیکار ہیں۔ جب تک تعین نہیں ہوگا، آپ نے تعین کر لیا، وقت بنا لیا، اپنا جدول شیڈول اپنے ترتیب دے لیا، اس کے بعد جو ہے یہ آگے والے مراحل آتے ہیں کہ آپ نے کس سے مشورہ کرنا ہے، کیسے مشورہ کرنا ہے، آگے والے ذہن میں سوالات بعد میں آتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی خالد بھائی یاد رہے کہ لازمی نہیں ہے کہ اگر کوئی کام نہیں ہو پایا نا تو اس میں احساس ذمہ داری کا فقدان پایا جائے، لازمی نہیں ہے۔ دیگر عوامل بھی ہو سکتے ہیں، بسا اوقات جو ہے وہ انسان کو دکھاوے کا زیادہ شوق ہوتا ہے، یہ ذمہ داری ہے میں لے لوں گا، دوسری ذمہ داری یہ بھی میں لے لوں گا، جو ہے بھڑکے مارنے کے لیے اور دکھاوے کے لیے بندہ ساری ذمہ داریاں لے لیتا ہے، بعد میں ایک بھی نہیں کر پاتا۔ یہ بھی ایک وہ فقدان ہوتا ہے، اگرچہ اس کے اندر احساس ذمہ داری ہوتا ہے، ذمہ داری کا احساس، لیکن بسا اوقات ریا کی وجہ سے یا دیگر عوامل جو ہوتے ہیں نا، ان کی وجہ سے بھی بندہ ذمہ داری پر پورا نہیں اتر پاتا۔ تو سب سے بنیادی چیز کیا ہے، ذمہ داری کا تعین۔ پہلے تعین کر لیا جائے،
کہ مجھ پر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ کامیاب لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ لسٹ بنا لیتے ہیں اور اپنے گھر میں لگا لیں یا اپنے موبائل کے اندر ہی بندہ رکھ لے, جہاں بھی ایسے مقام پر اس کو رکھ لے کہ جہاں سے اس کا روز گزر ہو, اور وہ روز اس کو دیکھتا رہے کہ بھئی میری کیا ذمہ داریاں ہیں. تو جب تک وہ ذمہ داریاں اس کے ذہن میں رہیں گی, ذہن نشین رہیں گی, انشاءاللہ وہ مکمل طور پر ان پر کامیاب ہونے. منیم بھائی, اس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ پلینرز جس طرح آپ نے کہا کہ اس کو لگا لیا جائے اور دیکھ لیا جائے, اگر میں اپنی آفیشیل ذمہ داریوں کی بات کرتا ہوں تب تک تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے, کیونکہ میں ایک جگہ اگر ملازم ہوں 8, 10, 15 گھنٹے یا جس طرح جسے جو کہیں خدمت انجام دیتے ہیں اپنی, وہ اپنی ڈیوٹی آور کے حساب سے اپنے پلینر مینٹین کرتے ہیں کہ میں نے آج دن بھر میں اتنے کام ہیں اور یہ میری ذمہ داریاں ہیں, وہ میں کر لیتا ہوں. لیکن اس کے علاوہ بھی تو میری کچھ ذمہ داریاں ایسی بھی ہیں نا جو مجھے شاید کسی پلینر پر نوٹ نہیں کرنی, میں نے اپنے دل میں ہی نوٹ کر لینی چاہیے. وہ ذمہ داریاں ایسی ہیں جو میرے ذہن میں ہوں کہ مطلب میں ایک مسلمان ہوں, تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میری کیا ذمہ داری ہے. اب یہ تو ظاہر ہے وہ بات نہیں ہے جس کو لکھا جائے گا اور لکھ کر یاد کیا جائے گا. وہ ہر وقت مسلمان ہے. جب بندے نے کلمہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھ لیا ہے تو اب ایک الارمنگ کال اس کو بار بار آنی چاہیے نا, ریمائنڈر آنا چاہیے کہ بس اذان ہو رہی ہے, تو اب میری کیا ذمہ داری بنتی ہے. تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داریاں ہیں ان کا تعین تو ہمیں ہمارے لیے قرآن کر کے دے رہا ہے, اور بہت سارے جو ہمارے ریلیشنز ہیں اس کے حوالے سے بھی قرآن و حدیث میں جو ترجمانی موجود ہے, جو بیان موجود ہے, وہ بتاتا ہے ہمیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کی ذمہ داری کس سطح پر کیا بنتی ہے. اب ہمارا اگر قرآن سے رشتہ نہ ہو تو میں اپنی ذمہ داریوں کا تعین کیسے کروں؟ مسلمان ہونے کی یہ بھی ہوتا ہے, میں یہاں بھی ایک بات مزید ایڈ کروں, کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں کسی جگہ پر کھڑا ہوں اور سامنے والا کہہ رہا ہے کہ تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے, ٹھیک, اور میرا فیصلہ یہ ہے کہ یہ میرے ڈومین میں ہی نہیں آتا, یہ میری ذمہ داری بنتی ہی نہیں. اب ہم دونوں افراد ایک چیز کی ذمہ داری ڈالنے پر لگے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں کہ تمہاری ذمہ داری ہے, وہ کہتا ہے کہ نہیں تمہاری ذمہ داری ہے, تو وہ چیز وہیں رہ گئی. وہ کون سی شے آئے گی جو میری ذمہ داری کا تعین کرے گی؟ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے, جب آپ نے خود ہی ارشاد فرما دیا کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے میری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں, تو سلمان بھائی یہاں پر ان ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنا یہ غفلت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. کہ بندہ جو ہے وہ غافل ہوتا ہے, نیک لوگوں کی صحبت وہ ہے میسر نہیں ہوتی, بندہ صرف اپنی آفیشل ذمہ داریوں میں لگا رہتا ہے کہ بھئی اس کے اندر میں نے کامیاب ہونا ہے. ویسے حقیقی کامیابی تو یہی ہے نا کہ بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا ہو. اب اس کی یاد دہانی کے لیے بھی ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مدری انعامات کا رسالہ عطا فرما دیا ہے کہ بندہ جب رات کو سونے لگے تو اس وقت بھی اس کو دیکھ لے کہ بھئی میں نے کون کون سے اعمال کیے ہیں اور کون کون سے اعمال میں نے نہیں کیے, اور کون سے اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ گناہ سے ہے اور وہ میں کرتا رہا. تو یہ بندہ اس پر بھی بندہ غور کرے. مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو بندے پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. ایک تو وہ ذمہ داریاں جو اللہ نے لازمی قرار دے دی ہیں, جیسے 5 نمازیں پڑھنا یہ فرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر لازمی قرار دے دیا ہے, اور کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی, لیکن جب تک اس کے نقصانات اور ان کے کرنے کا جو اجر ہے وہ ہمارے ذہن میں نہیں ہوگا تب تک بندہ جو ہے ان سے جو ہے بچ نہیں سکتا اور ان کو کر نہیں سکتا. مثال کے طور پہ اسلام نے منع کیا ہے کسی کا دل نہیں دکھانا, کسی کا دل نہیں دکھانا. اب کئی لوگ دکھا دیتے ہیں, لیکن اگر کسی کے ذہن میں نقصان اس کا ہونا کہ بھئی اس کا عذاب کتنا ہے, اس پر وعیدیں کتنی ہیں, کسی مسلمان کا دل توڑنا, جیسے کہ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ کسی مسلمان کو ذلیل کرنا یہ کعبے کو ڈھانے سے بھی بدتر ہے. اور بھی کافی سارے اس طرح کے جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں, کسی کے عیبوں کو اچھالنا, کسی کے عیب جو ہے لوگوں کو بتاتے پھرنا. اگر اس کے جو نقصانات ہیں, اس کی جو وعیدیں ہیں وہ اگر ہمارے ذہن میں ہوں گی, جیسا کہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ کسی کے عیب فاش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیب فاش کر دیتا ہے. اور امام یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی شرح میں لکھا کہ جب اللہ کسی کے عیب فاش فرمائے گا نا تو پھر وہ بند مکان میں بھی بیٹھا ہو وہاں پر بیٹھا بیٹھا ذلیل ہو جائے گا. اب اس طرح کے نقصانات جب بندے کے دماغ میں ہوں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ کسی کے عیب کو اچھالے. مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے دین کے بارے میں, ہماری جو اسلامی تعلیمات ہیں, بنیادی تعلیمات ہیں, ان کے بارے میں علم ہی نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے بندہ جو ہے ان پر مکمل پورا نہیں اتر پاتا. جب ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے منیم بھائی اور شاہ صاحب گفتگو کرتے ہیں تو مختلف ذمہ داریاں ہمارے اوپر آتی ہیں, کچھ ہمارے عقائد کے اعتبار سے, کچھ ہمارے اعمال کے اعتبار سے, فرائض و واجبات کے اعتبار سے. پھر قرآن کیونکہ ایک نہایت ہی عمدہ کتاب ہے اور ہم کہتے ہیں, ہمارا یہ ماننا ہے
کہ قرآن جو ہے وہ مکمل ضابطہ حیات کو بیان کرتا ہے، تو پھر یہ زندگی کے کسی پہلو کو تشنا تو نہیں چھوڑتا، چاہے وہ عبادات سے تعلق رکھتا ہو، چاہے اخلاقیات سے تعلق رکھتا ہو، چاہے اس میں معاملات آتے ہوں، چاہے اعتقادات آتے ہوں۔ اسلام اور قرآن تو پھر ان ساری